أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الحجر کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 15 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالی نے اس سورت کی تمہید نازل فرمائی. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سورت میں تقریباً وہی مضامین آ رہے ہیں، وہی باتیں آ رہی ہیں جو سورہ ابراہیم اور اس سے پہلے سورۃ الرعد میں گزر چکی. وہ اہم باتوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی جانب، کسی علاقے کی جانب نبی و رسول کو جو بھیجا کرتا تھا، دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت، اس کا کرم، اس کی مہربانی اور انسانوں کی خیرخواہی ہوتی ہے. اب اگر انسان ناقدری کرے تو اس ناقدری کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا. ہر زمانے میں جب رسول آئے، لوگوں نے بدتمیزی کی، مذاق اڑانے کی کوشش کی، سنجیدگی سے بات نہیں سنی اور اس کا خمیازہ بھگتا. بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور کبھی کبھی مہلت اگر دنیا میں مل گئی تو آخرت کے عذاب سے وہ بچنے والے نہیں. یہ بات سورہ ابراہیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 ٹوک الفاظ میں بیان فرمائی کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. بس اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو ڈیلے کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، مؤخر فرما رہا ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی.
جس دن آنکھیں ٹھٹر جائیں گی، جس دن انسان تکتا رہ جائے گا، وہ میدان حشر کا دن ہوگا۔ اور اس دن کیا کیا ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اجمالی یعنی مختصر تذکرہ فرمایا کہ تارکل کا لباس ہوگا، اسی سے جسم جلا جا رہا ہوگا، شعلے ہوں گے کہ چہرے کی طرف لپک رہے ہوں گے، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، کھینچ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جا رہا ہوگا۔ ہمارے ندامت اور ہمارے پریشانی کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا یہ ان کے مظالم کا نتیجہ ہوگا، زیادتیوں کا نتیجہ ہوگا، بے ایمانیوں کا نتیجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے معصوم بندوں کو ستانے کا، نبیوں اور رسولوں کو ستانے کا نتیجہ ہوگا۔ ہذا بلا کا یہ نوٹس ہے، کھلا ہوا پیغام ہے، پہنچا دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہذا بلا یہ جو پہنچا دیا جائے کھل کے، کہ نبیوں اور رسولوں کی مخالفت اور غلط روش پر چلنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی تفسیر کر رہی ہے سورۃ الحجر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک اور قرآن پاک کا جو مقام ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن پاک کی مخالفت کرنے والوں کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی مخالفت وہ ٹائے فش ہو کر رہ جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رنگ نہیں لا سکے گی۔ وقتی طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ بڑا زور ہے اور بہت ہی کمر کس کے یہ آئے ہوئے ہیں میدان میں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلنے والا ہے۔ یہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ ان کے جرم کی سزا دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ان کے مختلف جرائم کی سزا دی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بعض قومت کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، قوم لوط کا تذکرہ فرمایا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، لیکن قوم سمود کا جب تذکرہ فرمایا تو اصحاب الحجر فرمایا۔ حجر پتھر کے لیے بھی آتا ہے، حجر رکنے والی چیز کے لیے بھی آتا ہے، حجر ٹھہراؤ کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ معنوں میں مختلف معنوں میں قرآن پاک میں خود یہ لفظ وارد ہوا۔ لیکن اصحاب الحجر قوم سمود کو اس لیے کہا گیا کہ وہ پتھر تراش کے گھر بناتے تھے۔ اسی حجر سے حجر کا لفظ ہے، اور آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا، حجر اسود، جو سیاہ پتھر نصب ہے کعبۃ اللہ میں، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر، احجار، حجر یہ مختلف ترکیبیں ہیں، مختلف انداز ہے الفاظ کے، اور ان میں آپس میں فرق بھی ہے۔ انشاءاللہ وہ آیت آئے گی کذب اصحاب الحجر المرسلین، اس موقع پہ تشریح کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ چونکہ حجر کا لفظ آیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الحجر کے نام سے موسوم کر دیا گیا، یعنی وہ سورت جس میں لفظ حجر کا تذکرہ آیا ہے۔ سورۃ الحجر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی، اور کچھ پہلے نازل ہوئی کا لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہجرت کا اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہجرت کا تذکرہ فرمایا، والذین ہاجروا کا لفظ ارشاد فرمایا، تو اس کے معنی کچھ لوگ ہجرت کر گئے۔ یہ وہ پہلی ہجرت تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چھوٹے سے قافلے نے کی تھی حبشہ کی جانب، اور آپ جانتے ہیں یہ لوگ واپس آ گئے تھے، پھر دوسری بار ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد سے ظلم کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ مختلف موقعوں پر مدینہ منورہ کے انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اسلام سیکھتے رہے۔ پھر نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود بھی مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت فرمائیں، مدینہ منورہ منتقل ہو جائیں۔ تو پھر وہ ہجرت ہوئی۔ اس ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صحابہ کی ہجرتیں شروع ہو گئی تھی، اس موقع پہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اس ہجرت کا اشارہ ہے۔ آغاز اس سورت کا حروف مقطعات سے ہوا، جیسے کہ اکثر و بیشتر مکی صورتوں میں اور بھی مدنی صورتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔
الف لام را، جس کے معانی بہت سارے بتائے گئے. مثلا یہ کہا گیا کہ یہ مخفف ہے، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل امین ہے، را سے مراد رسول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام بذریعہ جبرائیل رسول تک منتقل ہو رہا ہے. یہ بھی تشریح کی گئی. یہ تشریح بھی کی گئی کہ یہ دراصل سورت کا قرآنی نام ہے. یہ بھی تشریح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات نازل فرما کر یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہی وہ حروف تہجی ہے، الف ہے، لام ہے، را ہے، میم ہے، با ہے، طا ہے، سین ہے، میم ہے، جس سے کہ تم اپنا کلام بناتے ہو، اپنے جملے بناتے ہو. اور انہی الفاظ سے، حروف تہجی سے، اسی مٹیریل سے ہم نے اپنا بھی کلام بنایا، لیکن دونوں کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارا کلام وہ زمین کا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام آسمان کا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ دراصل ایمان بالغیب کی پہلی منزل ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک مخصوص رکھا اور ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ یہ دراصل ایک نفسیاتی امتحان بھی تھا یا ایک نفسیاتی انداز بھی تھا کہ عرب اس طریقے سے مانوس نہیں تھے کہ ان کے سامنے کلام شروع کیا جاتا تھا تو وہ کلام بامانے الفاظ سے شروع کر دیا جاتا تھا. لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو کہیں الف لام میم کہا گیا، کہیں الف لام را کہا گیا، کہیں طا کہا گیا، کہیں طا سین میم کہا گیا. تو عرب چھپے میں پڑ گئے اور ٹھٹک گئے اور رک گئے اور کان لگا کر غور کرنے پہ مجبور ہو گئے. یہ بھی ایک اس کی وضاحت کی گئی. غرض اس کی بہت ساری تشریحات ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اپنی ذات تک محدود رکھا اور یہ ہمارے ایمان بالغیب کے امتحان کی پہلی سیڑھی ہے. تلک آیات الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہے. یہ کسی خطیب کے جملے نہیں، یہ کسی جج اور قاضی کے فیصلے نہیں، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. الکتاب، اس کتاب کی یہ آیات ہے، اس کتاب کی آیتیں ہیں. اور وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ قرآن مبین. اس کتاب کا نام قرآن ہے. نام بھی معجزہ ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معجزہ ہے محمد. قرآن مجید کا نام بھی معجزہ ہے اور ہمارے دین کا نام بھی معجزہ ہے اسلام. اب نام ہی کے معنوں پر غور کریں تو سر دھنتے رہ جائیں کہ محمد کے معنی یہ ہے جس کی بڑی تعریف کی گئی. جب جو اس نام استعمال کر لے گا دل میں نفرتیں بھر کر، دشمنی بھر کر، لیکن محمد کہہ رہا ہے تو خود بخود تعریف کر رہا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے جن کی بہت تعریف کر دی گئی، خود ہی وہ اعتراف کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب شان رکھی. اور قرآن کا جو لفظی مفہوم ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ خوب پڑھی جانے والی چیز. قرأت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اقرا پہلی وحی بھی آئی. تو اس کے معنی ہوتے ہیں قرآن خوب پڑھی جانے والی چیز. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام روز اول قرآن مجید رکھ کر، قرآن رکھ کر انسانوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اس دنیا میں بلکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ کتاب ہے. ہو سکتا آپ کے ذہن میں کچھ فیگرز ہوں جو کہ یونیسکو وغیرہ شائع کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چھپی جاتی ہے وہ کتاب بائبل ہے. تو میں بھی وہ بات مانتا ہوں، ان کی بات سچ ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، زیادہ چھپنے والی چیز الگ ہے، زیادہ پڑھی جانے والی چیز الگ ہے. بہت چھاپتے ہیں اور بہت مفت تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہونا نہیں چاہیے. میں بھی اس کا مخالف ہوں، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے جس واقعے کو دیکھا وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو پھاڑ کے کوڑے دان میں بھی ڈال دیتے ہیں، ڈسٹ بین میں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا. میں لے تو لیتے ہیں لیکن پھاڑ دیا، ڈسٹ بین میں ڈال دیا. تو بہت چھپنا الگ چیز ہے. بہت چھاپ کے آپ نے فری تقسیم کر دیا، لیکن اس کو آپ خود نہیں پڑھتے. چھاپنے والے خود پورا الف یا شروع سے آخر تک نہیں پڑھتے. تو معلوم یہ ہوا چھاپ دینا کوئی چیز نہیں، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اصل چیز ہے پڑھنا. اور قرآن پاک اتنا پڑھا جاتا ہے، اس کی اتنی تلاوت ہوتی ہے کہ
اجتماعی طور پر انفرادی طور پر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام خود رکھا تھا اور وہ عالم الغیب و شہادہ جانتا تھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہوگی, یہی رہے گی, لہذا نام رکھا گیا قرآن, ورنہ اور بہت سارے نام رکھے جا سکتے تھے. انجیل کا نام انجیل رکھا گیا جس کے معنی خوشخبری ہے, تورات کا نام تورات رکھا گیا جس کے معنی احکام کے ہیں. تو اس کتاب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر آگے ارشاد فرمایا, الفرقان کا لفظ آیا ہے, الکتاب کا لفظ آیا ہے. اس کتاب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے الفاظ استعمال فرمائے, لیکن نام رکھا قرآن. یہ خوب پڑھی جائے گی انشاءاللہ. تو الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. مبین کے معنی ہے جس میں وضاحت ہو, جو سمجھ میں آتی ہو, جس میں بیان کی خصوصیت ہو. لازمی بات ہے قرآن پاک کا بیان وہ بہت واضح ہے, اور اس طور پر واضح ہے کہ اس کی کوئی چیز مخفی نہیں, اس کی کوئی چیز احکام میں, اور وہ چیز جس کا تعلق ہدایت سے ہے, جس کا تعلق انسان کی رہنمائی سے ہے, اس میں آپ دیکھیں گے بہت وضاحت ہے, کھلے الفاظ پہ ہے, دو ٹوک ہے, سمجھ میں آنے والی ہے, اور ایسا کوئی کنفیوژن نہیں کہ انسان سمجھے بغیر رہ جائے. لہذا فرمایا وقرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آج انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں اور مخالفت کرنے والے مخالفت کر رہے ہیں, نہیں سمجھنا چاہتے, کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں. لیکن ایک وقت ہوگا کہ یہی پچھتائیں گے اور کہیں گے لو کانوا مسلمین, اے کاش ہم مسلمان ہوتے, ہم سنتے, بات سمجھنے کی کوشش کرتے. ربما یود الذین کفروا. شاید کہ وہ وقت ہوگا جبکہ کفر کرنے والے پچھتائیں گے, لو کانوا مسلمین, اے کاش وہ مسلمان ہو جاتے, بات سن لیتے. وہ وقت کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت ایک تو فتح مکہ کے موقع پہ دکھا دیا, اور ایک وہ یہی وہ وقت ہوگا جو زیادہ بڑے انداز میں, عالمگیر ہمگیر انداز میں قیامت کے دن ہوگا, جس دن وہ پچھتائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا, کاش میں بات مان گیا ہوتا, کیوں میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے پہلو تہی کی. اس دن وہ بہت پچھتائیں گے, لیکن لازمی بات ہے اس دن کا پچھتانا کام میں نہیں آئے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے لب و لہجے میں دیکھیں گے آپ کہ ایک بے نیازی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورت سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا, کہ یہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے, ان کو ڈرا دیا جائے, آگاہ کر دیا جائے, دھمکی دے دی جائے کہ بہت دنوں تک ظالم ظلم کرتے نہیں رہیں گے, بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے ظلم کی کمر ٹوٹے گی. لہذا اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرما رہا ہے ذرہم, اے نبی آپ ان کو چھوڑیے, یأکلوا ویتمتعوا, کھاتے پیتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں, ویلہہم الامل, اور خواہشات ان کو غفلت میں رکھی رہے, یہاں تک کہ فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. ابھی تو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت ہے, ابھی تو یہ انجوائے کر رہے ہیں, سامان زندگی پورا ان کے پاس ہے, مکہ مکرمہ کی منڈی ان کے کنٹرول میں ہے, اور قافلے تجارت کے آتے ہیں تو سامان یہ اتار لیتے ہیں, یہ خرید لیتے ہیں, مسلمانوں کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں, بائیکاٹ کرتے ہیں. اور بالکل وہی کیفیت جو آج امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے, عراق میں کر رہا ہے, اور مختلف اسلامی ملکوں میں کر رہا ہے, یہ وہی عادت ہے, یہ وہی صفت ہے, وہی طریقہ کار ہے جو قریش نے مسلمانوں کے خلاف اپنائی تھی. ضرور تو چھوڑ دیجئے نبی ان کو, یاکلوا ویتمتعوا, کھا لے, انجوائے کر لے, تفریح کر لے, خوشیاں منانے. ویلہہم الامل, عمل کے معنی ہوتے ہیں لمبی تمنائیں, بڑی دراز قسم کی خواہشات, نہ ختم ہونے والی خواہشات, ان کو عربی میں عمل کہتے ہیں. اور اگر عین سے ہے عمل تو کام کرنا, لیکن الف سے ہے عمل تو اس کے معنی ہے تمنا کرنا, امیدیں رکھنا. الہا یلہی کہتے ہیں, جس کا قرآن پاک میں کئی مقامات پہ تذکرہ آیا, کوئی ہابی, کسی چیز کا مشغلہ اور کسی کام میں مگن ہونے کی وجہ سے غفلت میں پڑ جانا. یہ ایسی غفلت کے لیے الہا یلہی, الہاکم التکاثر جہاں قرآن پاک میں آیا ہے اس کا بھی مفہوم یہی ہے, کثرت کی طلب, کثرت کی طلب تم کو غافل کر رکھی ہے, بالکل مگن ہو گئے اس میں,
یہاں تک کہ تم نے آخرت کو بلا دیا۔ یہاں یلہہم العمل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو امیدوں نے غافل کر رکھا ہے، امیدوں کے پیچھے اتنا چل پڑے کہ نہ امیدوں کا پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی یہ آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، 4 چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت انسان اگر یہ 4 علامتیں ہیں تو پھر انسان کے ہلاکت کی علامتیں ہیں۔ فرماتے تھے جمود العین، خشک آنکھیں جو اللہ کے دربار میں روتی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے جو بندہ روتا ہے، اپنی غفلتوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر جو روتا ہے، وہ آنکھ کا آنسو اور جہنم کی آگ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ عرش کے سائے تلے جو 7 صفات کے لوگ ہوں گے، ان میں وہ شخص بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روتا ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روتا ہو، کچھ اللہ کے دربار میں عرض معروض کر کے، کچھ مناجات کر کے روتا ہو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں میں پہلی چیز آنکھوں کا جمود، خشک آنکھیں۔ دعا میں آپ فرمایا کرتے تھے اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو آنکھ روتی نہیں، جس پہ آنسو نہیں آتے، من عین لا تدمع، آپ فرماتے تھے جس آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے، اسے خشک آنکھ سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ دوسری چیز فرماتے تھے وَأَصَابَةُ الْقَلْبِ، سخت دل، ظالمانہ دل، ایسا دل کہ کسی کے دکھ پر، کسی کی پریشانی پر ذرا برابر بھی نہ نرمی آئے اس میں، اور نہ ہی دل پسچ جائے، بالکل صاف پتھر جیسا دل، کسی معاملے میں نرم نہیں پڑ رہا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے تھے کہ لمبی لمبی تمنائیں، نہ ختم ہونے والی تمنائیں، دراز خواہشات جن کے پیچھے انسان چلتا ہی چلا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، اور ہر خواہش پر دم نکلنے کے باوجود وہ شاید کی خواہش پوری کم نکل رہی ہے۔ تو یہ خواہش، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، دوسری خواہش کے بعد تیسری خواہش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے لالچی دل، چوتھی چیز لالچ، لالچی دل۔ اور ہاں یہ 4 چیزیں انسان کی ہلاکت کی پہنچا دینے والی ہے۔ ان 4 چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کسی صاحب کے اندر اگر 4 چیزیں ہیں، بہت شان سے بولتے ہیں کہ ہم کو تو رونے ہی نہیں آتا، بہت اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے کبھی بھی کسی حادثے پہ نہیں پسچتا ہے، تو اس کے معنی یہ کہ دل میں کچھ کفر کے جراثیم ہیں، ان کو نکال کر پھینکیے۔ دل نرم ہونا چاہیے، اور آنکھوں سے بالخصوص اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اس کا کلام پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اس کی مناجات کرتے ہوئے آنسو جاری ہونا چاہیے۔ خواہشات کا انسان کو بندہ نہیں بننا چاہیے۔ خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے نا، خواہشات کی پوجا کرتا ہے، ہر خواہش پوری ہونا ہے، اس کے لیے ہر چیز کیا جا رہا ہے، ہر چیز کیا جا رہا ہے، یہ ہے مصیبت۔ یہ ہے کفر کی وہ بنیاد، کفر کی وہ علامت جو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو انجام کیا ہوگا۔ انجام یہ ہوگا کہ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ خبر جاؤ گے تو معلوم ہو جائے گا خواہشات کی لسٹ کتنی لمبی تھی، وہاں معلوم ہو جائے گا، کاما بھی لگ جائے گا، فل اسٹاپ بھی لگ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسلوب میں بیان فرماتے تھے، اپنے لب و لہجے میں ارشاد فرماتے تھے کہ انسان کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو پھر دوسری وادی کی خواہش کرتا ہے۔ کلو 2 کلو کی بات نہیں ہو رہی، ویلی، بہت بڑی وادی، 2-4 کلومیٹر بھر کے سونا دے دیا جائے، دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے۔ سونے کی دوسری وادی دے دی جائے، تیسری کی کوشش کرتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے تھے لن یملا فاہ الا التراب، اور سوائے قبر کے مٹی کے اس کے منہ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب قبر میں جائے گا، قبر کی مٹی منہ میں بھرے گی، تب پتا چلے گا کہ اس دنیا میں خواہشات کی لسٹ بڑی دراز تھی، لیکن وہ مکمل ہونے والی نہیں تھی۔ لہذا خواہشات کی وجہ سے
बुराई क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। ख्वाहिशात तो सबको पैदा होती है, मोमिन के अंदर भी पैदा होती है, काफिर के अंदर भी पैदा होती है। ख्वाहिशात की वजह से जो नमाजों को नहीं छोड़ता है, ख्वाहिशात की वजह से जो अल्लाह के अहकाम को नहीं छोड़ता, और ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो हराम का इर्तिकाब नहीं करता, उसकी कोई बुराई नहीं, कोई हरज नहीं। ठीक है, पैदा हो रही है इंसान होने की हैसियत से। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति, कि वो अल्लाह के बंदे बड़े प्यारे बंदे हैं जिनको दुकान, खरीद फरोख्त, कसरत से कमाई, ख्वाहिशात, ये गाफिल नहीं करते नमाजों से, अल्लाह के जिक्र से, ज़कात देने से, तो फिर वो अल्लाह के चहीते बंदे हैं, प्यारे बंदे हैं। ये है असल इम्तिहान। यहाँ फरमाया कि इनका आलम यह है कि ख्वाहिशात के पीछे मगन, गाफिल, अनकरीब जान लेंगे कि ख्वाहिशात का नतीजा क्या होने वाला है। और हमने किसी भी बस्ती को, किसी भी कौम को हलाक नहीं किया मगर ये कि उनके लिए एक किताब थी, तहरीर थी, लिखा हुआ फैसला था अल्लाह ताला का, और वो फैसला अल्लाह ताला के पास बिल्कुल मालूम था, तयशुदा था, उसमें कोई शक व शुबा नहीं था। मा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअखिरून, और किसी भी उम्मत का जो वक्त है, जो मोहलत है, उसमें न एक लम्हे की कमी होती है और न एक लम्हे की बेशी होती है। अपने वक्त पर वो घड़ी और वो फैसला आता है। कुरैश को धमकी दे दी गई, उनको मुतनब्बे कर दिया गया, देखो तुम्हारी भी एक घड़ी है, तुम्हारा भी फैसले का एक वक्त है, वो आएगा, और जब आएगा तो वो आकर रहेगा। अभी तो तुम्हारा आलम यह है कि गफलत की जिंदगी बसर करते हुए इतने तुम जरी हो गए हो कि नबी के साथ गुस्ताखी का लब व लहजा इस अंदाज में कि वो कहते थे वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, वो कहते थे ऐ वो शख्स जिस पर के जिक्र नाजिल हो रहा है, तुम तो वाकई खफ्ती हो, नऊज़ु बिल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिक्र नाजिल हो रहा है, और जिक्र यहाँ पे कहा जा रहा है कुरान पाक को। जिक्र कहने के दो सबब है, अभी मैं इंशाअल्लाह उसकी वजाहत करूंगा। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल होते हुए कुरान मजीद में भी लफ्ज़ जिक्र आया है, और खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिक्र को पेश कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पेश कर रहे थे रोजे अव्वल से, आप उसका अंदाजा कीजिए। सीरत की किताबों में देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कबीले के सरदारों को जमा किया, अब ऊंची चट्टान पे खड़े होकर आपने खिताब किया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दावत करने का हुक्म दिया, खाने पीने का बंदोबस्त किया, दावत में सब आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौकों पर, जबकि दूर दराज इलाकों से काबतुल्लाह की तरफ अरब लोग आया करते थे, उनके ग्रुप अलग अलग बैठा करते थे, उन मजलिसों में जाके समझाया करते थे। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनफरादी मुलाकातें करते थे, शख्सी तौर पर लोगों को समझाया करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सी तौर पर समझाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदार अबू जहल, अबू लहब को जितना वक्त देते उससे कहीं ज्यादा या उतना ही वक्त गुलाम हजरत बिलाल को भी दिया करते थे, फर्क नहीं करते थे, बांदी को भी दिया करते थे। और इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे ज़राए इस्तेमाल करते थे, सारे ज़राए इस्तेमाल करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की खिदमत कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की इयादत कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का काम बना रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की सिफारिश कर रहे हैं, और ये सब करते हुए इस्लाम समझा रहे हैं, दावत पेश कर रहे हैं। मंडी लगी हुई है और एक बड़ी भी है, लकड़ियां जरा ज्यादा खरीद ली और वो गुटरी है कि सर पे उठ नहीं पा रही है, बड़ा वजन लकड़ियों का एक बड़ा अंबार है, उठा के ले जाना चाह रही हैं, और इधर से कोशिश कर रही हैं दाएं रखने की, बाएं रखने की, सर पे रखने की। ज़ईफ खातून है, नहीं उठ रही हैं वो लकड़ियां। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तशरीफ लाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे सर पे रख दो। वो कहती है कितना अच्छा नौजवान है, और उसके बाद वो मदद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर रखा और लकड़ियों का गुटरिया लेके चले जा रहे हैं। बड़ी भी आगे आगे, ज़ईफ खातून
پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف وہ لے کے چلی اور کہتی ہے دیکھو بیٹے تمہارا جیسا شریف نوجوان مجھے کوئی نظر نہیں آیا, کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, اور تم ہو کے سر پہ اٹھا کے یہ وزن میرے گھر تک منتقل کر رہے ہو, لہذا میرا حق بنتا ہے بیٹے کہ تمہاری اس ہمدردی اور تمہاری اس نیکی کے عوض میں تم کو ایک نصیحت کروں اور تمہارے ساتھ خیرخواہی کروں اور تمہارے ساتھ ہمدردی کروں. تو کہا کیا ہمدردی کرنا چاہتی ہیں؟ کہا میں ہمدردی یہ کرنا چاہتی ہوں بیٹے کہ ایک صاحب ہے یہاں پہ اور وہ بلا وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پرانے خداؤں کی پرستش چھوڑ دیں. بیٹے ان کی بات ہرگز نہ ماننا, دیکھو تم اپنے مذہب سے دور ہو جاؤ گے اور اپنے مذہب سے تم پریشان ہو جاؤ گے. اس نوجوان کا نام محمد ہے, لہذا تم ان سے بہت دور دور رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں. اگر چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سر سے اس بوجھ کو اٹھا کے بڑھیا کے سر پہ پھینک سکتے, لیکن خاموشی سے چلتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ کہا یہ میری جھوپڑی میرا گھر آ گیا, اس کو اٹھا کے قرینے سے ایک جگہ رکھا. اس کے بعد بڑیوی نے کہا, وہ ضعیف خاتون کہتی ہیں کہ میں اپنے محسن کا نام جان سکتی ہوں, تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا ابھی بھی نام چھوڑ دے تو بہتر ہے. کہا نہیں میں تمہارا نام جاننا چاہتی ہوں. اتنی شرافت, اتنی ہمدردی, میں نام تو اپنے محسن کا کم سے کم پوچھوں. تو کہا جس محمد کی تم شکایت کرتی آئی ہو وہی محمد ہوں. تو بڑی بھی کہتی ہیں, وہ خاتون ضعیف خاتون کہتی ہیں اگر محمد تم ہی ہو تو تم سچے ہو, میں تم پہ ایمان لاؤں گی, کیونکہ ایسا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو کون سا میڈیا ہے, کون سا ذریعہ ہے جس کو اللہ کے رسول نہیں اپنا رہے ہیں؟ ہر ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. اس پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ترجمے کے لیے میں اتنی وضاحت کر رہا ہوں کہ انک لمجنون, خبط سوار ہو گیا تم کو, ایک خبطی ہو گئے. مجنون کے معنی پاگل کے کر دیے جاتے ترجمہ, وہ ترجمہ صرف نہیں ہوتا بلکہ خبطی ہو گئے, خبط سوار ہو گیا. شادی میں یہی بات, غم میں یہی بات, خوشی میں یہی بات, پہاڑ میں چڑھ کے یہی کہہ رہے ہو, کعبۃ اللہ کے شہر میں یہی کہہ رہے ہو, تنہائی میں مل رہے تو یہی کہہ رہے ہو, مجمع میں مل رہے تو یہی کہہ رہے ہو. ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہی ایک بات کہتے جا رہے ہو. تم تو خبطی ہو گئے کسی چیز کے جنون میں, جیسے کہ مجنون مبتلا ہوتا ہے ویسے مجنون ہو گئے ہو. قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اے وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا, اللہ کا کلام نازل ہو رہا, تم تو مجنون ہو, خبطی ہو, بس ایک ہی بات جانتے ہو, دوسری بات جانتے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں, قرآن مجید پہنچا رہے ہیں. اس پر یہ چڑچڑا کے کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین, لاؤ نا فرشتوں کو اگر تم سچے ہو, فرشتوں کا جلوس لاؤ, فرشتوں کو ہم بھی دیکھیں, ہماری بھی ملاقات ہو, ہم کو بھی معلوم ہو جائے فرشتے کس کو کہتے ہیں, کیسے وحی لے کے آ رہے ہیں, تو ہم بھی یقین کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اب ان کی بات روک دی اور خود ارشاد فرمایا ما ننزل الملائکہ الا بالحق, ہم فرشتوں کو فیصلہ دے کر بھیجتے ہیں, فیصلہ لے کر آئیں گے. وہ کوئی چنگاڑ لے کر آئیں گے, وہ کوئی عذاب لے کر آئیں گے, وہ آگ لے کے آئیں گے, پتھروں کی بارش لے کر آئیں گے, زلزلہ لے کر آئیں گے, طوفان لے کر آئیں گے, تہلکہ مچا دیں گے. فرشتے یوں ہی آسان نہیں آ جائیں خاموشی کے ساتھ اور تمہاری خدمت میں بیٹھ جائیں. آئیں گے تو پھر فیصلہ کون, یا پھر فرشتے آئیں گے تو اس وقت آئیں گے جبکہ تمہارا دم تمہارے نرخرے میں پھنس رہا ہوگا, روح قبض کرنے آئیں گے, چارج لینے کے لیے آئیں گے. فرشتے آ جانا اور نزول ملائکہ کوئی آسان سی چیز نہیں ہے جس کو انسان برداشت کر لے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں کی آمد اتنا اہم ہوتی تھی اور فرشتوں کی آمد کا اتنا اثر پڑتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے, جلیل القدر رسول, ابو الانبیاء ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے نوجوان سے. فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا بھونا کھانے پینے کا انتظام کیا, دیکھا کھا نہیں رہے ہیں, آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم انسان تھوڑی, ہم فرشتے ہیں. تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ابراہیم بھی گھبرا گئے. حضرت ابراہیم کو گھبرانے کی کیا ضرورت, ان کے پاس تو فرشتوں کی آمد و رفت جاری رہتی رہی ہوگی, لیکن گھبرا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کہا کہ کیوں آئے آپ لوگ, کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں آپ نے صحیح سمجھا, ہم عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں,
قوم لوط کو ہم برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو خوشخبری دینی ہے کہ آپ کے گھر اسحاق کی ولادت ہوگی۔ یہ فرشتوں کی آمد بہت ہی اہم ہوتی ہے، انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں لولا ما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، آپ فرشتوں کو کیوں نہیں پیش کرتے ہمارے سامنے اگر سچے ہیں؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، لہذا اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، اب یہ نہیں کہا اے نبی آپ ان کو جواب دیجئے، نہیں، انہوں نے کہا سیدھے سیدھے ارشاد فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، کہ فرشتے اسی وقت آتے ہیں ہم جب ان کو اسی وقت بھیجتے ہیں جب کہ کوئی فیصلہ لے کر وہ آتے ہیں، فیصلہ عذاب، تقدیر کا فیصلہ، قوموں کی تقدیر کا فیصلہ، وما كانوا اذا منذرین، اور پھر جن کے پاس بھیجا جاتا ہے فرشتوں کو پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، پھر انتظار نہیں کیا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے، پھر پچھتاوے کا وقت بھی ان کے پاس نہیں رہ جاتا۔ لہذا فرشتوں کی آمد کو دعوت نہ دو، اس کی سنگینی اور اس کی اہمیت کو سمجھو، اور یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون، یہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں جو نازل کر رہے ہیں ذکر کو۔ دو وجہ سے ذکر کہا گیا قرآن مجید کو، یہاں پر بھی اور دیگر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دو اہم اسباب کی بنیاد پر ذکر سے تعبیر فرمایا۔ ایک تو ذکر کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کا سامان، وہ بیان، وہ گفتگو، وہ مٹیریل جس سے نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک چونکہ انسان کو نصیحت کرتا ہے، قرآن پاک چونکہ انسان کو سمجھاتا ہے، قرآن پاک انسان کو راہ راست پر لاتا ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر کہا۔ اور دوسرے یہ ذکر کے معنی وہی ہے جو آپ عام معروف معنوں میں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کو یاد رکھنا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بلکہ افضل الذکر کہا گیا ہے کہ سب سے افضل یہ ذکر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کا افضل ذکر کر رہا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی تلاوت کرنے پہ اجر مل رہا ہے۔ اور اجر بھی کیسے مل رہا ہے؟ اجر بھی ایسے مل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم پڑھ رہا ہے تو الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، اجر ملتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اس حیثیت سے بھی قرآن مجید کو ذکر کہا گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ جن پر ذکر نازل ہو رہا ہے تم خپتی ہو، نعوذ باللہ، یہ ذکر کیا ہے؟ ہم نازل کر رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تمہاری مخالفتیں اور تمہاری مزاحمتیں اور تمہاری جس قدر شرارتیں سازشیں ہیں وہ سب کر لو، لیکن کلام پاک محفوظ رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور محفوظ رکھنے کے طریقوں میں پہلا طریقہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تو شیطانوں پر پتھروں کی ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے شہاب ثاقب کی بارش ہوتی تھی، دور دور وہ چھپ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے۔ شان سے فرشتوں کا جلوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کلام نازل کرتا اور القا کرتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کے درمیان سناتے، ان کو یاد کرواتے اور سناتے اور یاد کرواتے کہ اصل بنیاد حفاظت کی سینے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا دیتے، کتابت بھی کروا دیتے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ذکر کی، اس کلام پاک کی حفاظت کا انتظام فرما رہے ہیں کہ ایک طرف سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے، اور سینوں میں بھی کیسے محفوظ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ حافظ صاحب نے سنا دیا، سن لیا، سبق ہو گیا، نہیں، پھر اس کے بعد خطبے میں یہی کلام پاک سنایا جا رہا ہے، نماز میں یہی دہرایا جا رہا ہے، اور تہجد میں صحابہ یہی پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کا ایک مشغلہ اور ذکر بنا ہوا ہے۔ اور یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں، یہ تو تھا ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتی کا، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے کہ یہ صحیح پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے
اور سنتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مجید سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود سناتے چلے جا رہے ہیں, سورہ نساء تک پہنچ گئے. صحابہ نے روکا, دیکھا, آنکھ کھولی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور کلام پاک آپ سنتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ابی ابن کعب سے کہا, ابی قرآن مجید سناؤ. حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے سناؤں, آپ کو تو حضرت جبرائیل امین سناتے ہیں, آپ کو تو نازل ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی قرآن مجید سناؤ, اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم سے سنوں. تو کہا وسمانی اللہ, اللہ نے میرا نام لیا. تو کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا. رو رہے ہیں حضرت ابی ابن کعب اور سنا رہے ہیں اور سناتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک سن کر صحابہ کی تربیت بھی فرما رہے ہیں. اب سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا. اب جب لکھنے کا مسئلہ آیا تو لازمی بات ہے جو کلام پاک سینوں میں محفوظ تھا وہ لکھ دیا جاتا نہیں. اس کے لیے حفاظت کا انتظام یہ کیا گیا کہ جتنے گھروں میں جتنی چھالیں اور چمڑے محفوظ تھے وہ سب جمع کر لیے گئے. ایک لائبریری بنا دی گئی, ایک اکیڈمی بنا دی گئی اور وہ اکیڈمی لائبریری میں بیٹھ کر پورا کلام پاک ایک نسخے میں لکھتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نسخہ تیار ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, اور پھر آپ کی وفات ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر نے وہ رکھایا تھا اپنی صاحبزادی حضرت بی بی حفصہ کے پاس. چونکہ ام المؤمنین بھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بھی تھی وہ, اور آپ کی صاحبزادی بھی تھی, تو کہا تم اپنے پاس رکھو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور بتایا گیا کہ لوگ جو ہے قرآن مجید زبانی یاد کر رہے ہیں اور اس میں اس بات کا امکان ہے غلطی کر جائیں, لہذا کاپیاں تیار کی جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے وہ نسخہ لیا, کاپیاں بنائی گئی, ہر شہر میں ایک ایک کاپی بھیج دی گئی, ہر جگہ ایک ایک نسخہ رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد سے رسم الخط یعنی جو اسکرپٹ ہے اس کا, جس اسکرپٹ میں قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا, آج تک اسی اسکرپٹ پہ, اگرچہ کے بعد چیزیں بدل گئی ہیں, تبدیلیاں ہی, ترقیاں ہوئی, لیکن آج تک اسی رسم الخط میں قرآن مجید لکھا جاتا ہے. بہت سے رسم الخط کی چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ بتاؤں گا. سورۃ الاحزاب میں مثلا ایک جگہ الف لکھا گیا ہے, وہاں اگرچہ الف پڑھا نہیں جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایسا عظیم الشان مسئلہ کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب و غریب واقعہ بہت ہی تاریخی اعتبار سے ثابت کیا کہ مامون جو بادشاہ بنا ہوا ہے اس کی درباریوں میں ایک بہت ہی ذہین خوبصورت یہودی, وہ مشوروں کے لیے, بات چیت کے لیے, بلکہ اپنی لیاقت کے اظہار کے لیے آتا تھا. تو ایک دن مامون نے کہا تو بڑا ذہین پڑھا لکھا بنتا ہے, اسلام کا مطالعہ کر, قرآن مجید کا مطالعہ کر, مسلمان ہو جائے. تو وہ غائب ہو گیا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ اسلام کا مطالبہ کر رہے ہیں. بہت دنوں تک وہ آیا نہیں, سال 2 سال کے بعد آیا تو اس کا چہرہ بشرا بدلا ہوا اور اسلام کے اثرات اس کے چہرے سے, اس کے لباس سے ظاہر ہو رہے ہیں. تو مامون نے دربار ختم ہونے کے بعد بلایا, کہا تو وہی اسرائیلی ہے نا؟ کہا ہاں میں وہی. تو کہا کہ تو غائب ہو گیا تھا, کہاں ہے؟ تو کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. کہا کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھ سے کہا مسلمان ہو جا تو مجھے بڑا برا لگا کہ میں اپنے آبائی دین کو چھوڑ دوں, اور میں برگشتہ ہو کر نکلا اور میں نے ایک سازش کی, وہ یہ کہ میں نے تورات کو بھی خوبصورت لکھوایا, کئی نسخے, انجیل کے بھی خوبصورت کئی نسخے لکھوائے اور منمانی تبدیلیاں کر دی. اور جس چرچ میں جا کے دیتا اور جس کنیسہ میں جا کے دیتا تو وہ شکریہ ادا کر کے اس نسخہ لے لیتے تھے اور سجا کے رکھ دیتے تھے. میں نے قرآن مجید کو بھی بہت خوبصورت سا لکھوایا, اس میں بھی تبدیلیاں کی اور ایک مسلمان کے ہاتھ بیچا. دوسرے ہی دن صبح دھمکا اور اس نے کہا غلط قرآن بیچتا ہے, قتل کر دوں گا. تبدیلیاں کر دی تھی قرآن مجید میں. تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی. تو اس موقع پہ حضرت سفیان ابن عیینہ تابعی ہیں, انہوں نے اس موقع پہ یہ آیت پڑھی کہ دیکھو یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب
तौरात का तस्करा फरमाया, इंजील का तस्करा फरमाया, तो ये इरशाद फरमाया बिमस्तुफिजु मिन किताबिल्लाही, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि अल्लाह की किताब की हिफाजत करे। यहूदियों को और उनके उलमा को, ईसाइयों को और उनके उलमा को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो किताब की हिफाजत करें, लेकिन जब कुरान मजीद का जिक्र आया तो फरमाया इन्ना लहु लहाफिजुन, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसकी हिफाजत करेंगे। लिहाजा कुरान मजीद मुदव्वन हो गया और उसके नुस्खे तैयार हो गए और उसके नुस्खे फैलते चले गए आलम इस्लाम में, और आलम इस्लाम में फैलते फैलते प्रेस इजाद हुआ, प्रेस में छपने लगे, यहाँ तक के बड़ा यूरोपियन मुहक्किकीन को ये शुबा था कि ये कुरान मजीद एक कैसे हो सकता है, कहीं सऊदीया से छप रहा है, मिस्र से छप रहा है, इराक से छप रहा है, इंडिया से छप रहा है, लीथो पे छप रहा है, ऑफसेट पे छप रहा है। जरा तहकीक की जाए तो जर्मन में कई करोड़ डॉलर देकर एक इंस्टीट्यूट खोला गया। उस इंस्टीट्यूट का एक ही पर्पस, एक ही मकसद, एक ही काम कि आप रिसर्च करें कुरान मजीद के अलग अलग नुस्खों में, अलग अलग कापियों में क्या क्या इख्तिलाफात है, उनको पब्लिश करें, किताब की शक्ल लेकर शाया करें। लिहाजा हिजाज का कुरान मजीद लिया गया, इराक का लिया गया, ईरान का लिया गया, इंडिया का लिया गया, हर मुल्क के एडिशन जमा किए गए, लाखों रुपए खा रहे हैं, प्लेन में घूम रहे हैं, सब जमा किए गए। उसके बाद एक में बैठ के मुताला कर रही है। करते करते सालों गुजर गए, लेकिन कोई दो एडिशन में उन्होंने फर्क नहीं पाया, कोई दो एडिशन में उन्होंने फर्क नहीं पाया। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम हुई और इस इंस्टीट्यूट के ऊपर प्लेन ने बमबारी कर दी, इंस्टीट्यूट जल के खत्म हो गया, काम जहाँ का वहाँ खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह की किताब, इसमें जर्रा बराबर किसी किस्म की कोई तहरीफ तब्दीली नहीं पकड़ सके, नहीं हो सकती। ये वो अल्लाह ताला का कलाम है जो क़यामत तक हरम शरीफ में जैसा पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह आपके महल्ले की मस्जिद में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। कोई फर्क नहीं होगा ज़ेर ज़बर का, कोई फर्क नहीं होगा हुरूफ का, कोई फर्क नहीं होगा आयतों का। ये है क़यामत तक के लिए हिफाजत, जिसके बारे में इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने नाजिल किया इस जिक्र को और हम इसकी हिफाजत करेंगे। करो जितनी मुखालिफत करनी हो कर लो, लेकिन अल्लाह का ये कलाम, इसकी इशाअत होकर रहेगी, इसको गलबा होकर रहेगा। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियइल अव्वलीन, ऐ नबी आप न घबराएं, आप कबीरा खातिर न हो, आपसे पहले भी हमने मुख्तलिफ उम्मतों में नबियों और रसूलों को भेजा था। वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जहां जहां रसूल आए तो वहां के लोगों ने उनकी इस्तेहज़ा की, उनका मजाक उड़ाया, उनसे दिल लगी की। यही कहा, कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इन्होंने सताया, कभी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को, कभी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को, कभी हजरत इब्राहिम को, कभी हजरत इसहाक को, हजरत इस्माइल को, कभी इन्होंने हजरत यूसुफ को, कभी मूसा को, कभी ईसा को। ये जमाने का रिवाज रहा है। लेकिन कज़ालिका नस्लुकुहु फी क़ुलूबिल मुजरिमीन, लेकिन हम उसको दाखिल करके रहते हैं मुजरिमों के दिलों में, उनके दिलों में ये दाखिल होकर रहता है, जारी होकर रहता है ये कलाम, और ये ईमान इनके सरों पर मुसल्लत होकर रहता है। इसको ये उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। इसकी मिसाल उस शजर तय्यब की है जिसकी जड़ें बड़ी गहरी होती है और जिसकी शाखें आसमान तक फैली हुई होती हैं। और इन मुखालिफिन की मिसाल उस शजर खबीस की होती है जो कचरे पर उगाता है और जिसको बच्चे भी उठाकर फेंक देते हैं। लिहाजा फरमाया कज़ालिका नस्लुकुहु फी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनूना बिही, नहीं लाएंगे ये मुखालिफिन, जिद्दी, ये कुफर पे मरेंगे। वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, पिछलों का तरीक़ाकार भी गुजर चुका है। फिरौन को मरना था तो मुखालिफत पे मरा, नमरूद को मरना था मुखालिफत पे मरा, ये भी ऐसे ही मरेंगे। और याद रखिए, अगर ये जिद्दी समझ जाए, इसकी किसी को तमन्ना है तो एक बात कान खोल कर सुन लो, वलो फतहना अलैहिम बाबम मिनस समा, आसमान फट जाए और आसमान से रास्ता बरामद हो जाए, फदल्लु फीही यारुजून, सीढ़ी से चढ़ते चले जाए और ऊपर चढ़ते चले जाए और अल्लाह की अलामतों निशानियों को देखते चले जाएं, तब भी ईमान नहीं लाएंगे। लक़ालू इन्नमा सुकिरत अब्सारुना, कहेंगे हमारी नजरबंदी कर दी गई, हम पे जादू कर दिया गया, शोबादाबाजी कर दी गई, हमारी निगाहों पे कंट्रोल कर लिया गया, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं। बड़े से बड़े मौजज़े का इनकार कर देंगे, बड़ी से बड़ी हकीकत का, अल्लाह की निशानी का इनकार कर देंगे। बल नहनु कौमुम मसहूरून, कहेंगे ये तो जादू हो रही है जो हम पे की जा रही है, और नहीं मानेंगे, नहीं मानना है।
تہیا کر لیا ہے نہیں ماننا ہے، کیونکہ جس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہے، جس کو ماننا ہے، وہ ماننے کے لیے تو پھر اس کائنات میں اتنی اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی، انہی نشانیوں میں یہ ستارے ہیں جو آسمان پہ پھیلے ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ بروج کہتا ہے، اور جن کے فارغ فرماتا ہے وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ کہ ہم نے دیکھنے والوں کے لیے ان کو خوبصورت کر دکھایا، اور یہی کبھی شہاب ثاقب بن کر برستے ہیں۔ یہ ستارے خود اللہ تعالیٰ کی نشانی، زمین اللہ تعالیٰ کی نشانی، پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نشانی، اور اس پہاڑ میں، زمین میں، دھرتی پہ جو رزق رکھا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ غور کرنا ہو تو بہت ساری نشانیاں، غور نہ کرنا ہو تو پھر معجزات بھی، وہ جادوگری، شعبدہ بازی، کسی چیز پر وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اے نبی آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ کام کرتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا، خود انسان کے اندر جو نشانیاں ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ وہ آنے والی آیتوں میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔